وہ ایک لان تھا جہاں دادا پوتی کی کھلکھلاہٹیں اپنے عروج پر تھیں۔ دادا نے اپنے چہرے کو بلائنڈ فولڈ کر رکھا تھا اور 10 سالہ اکلوتی لاڈلی پوتی کھلکھلاتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ مونا دور مت جاؤ مائی پرنسس، چوٹ نہ لگ جائے۔ علی وزیر کا لہجہ انتہائی شیریں تھا کہ اکلوتی پوتی میں اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ وہ علی وزیر کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ وہ دونوں مزید کھیل میں مصروف تھے اور دو آنکھیں یہ منظر انتہائی غور سے دیکھ رہی تھیں۔ آخر دن رات میں ڈھل گئی اور 411 اماوس کی رات سا اندھیرا پھیل گیا اور علی وزیر مینشن میں بھی خاموشی چھا گئی۔ ایسے میں ایک کھیولا اس مینشن میں انتہائی اطمینان سے داخل ہوا۔ اپنی دانست میں یہ مینشن دنیا کی نگاہوں سے اوجھل انتہائی خفیہ طور پر بنایا گیا تھا، جہاں کی سیکیورٹی بھی فل پروف تھی، مگر یہ کھیولا انتہائی اطمینان سے ساری سیکیورٹی کو ٹھینگا دکھاتا پورے مینشن میں گھوم پھر کر آیا تھا۔ وہ اب اس کے کمرے کے اندر کھڑا تھا۔ بچی انتہائی کیوٹ اور فرشتوں جیسی معصومیت لیے ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور بچی کو بے ہوش کیا، خاموشی سے بچی کو اٹھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دیا اپنے بابا ماہر خان کے سینے سے لگے کب سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ یہ لوگ ہیلی سے واپس آ چکے تھے اور اب ایک خاص شاہراہ سے وائٹ پیلس واپس آ رہے تھے۔ اس گاڑی میں ماہر، مہابیر، جبران اور خضر موجود تھے۔ باقی سب پیچھے آنے والی دو گاڑیوں میں تھے۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی تب سے ماہر خان کے سینے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اب تو جیسے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اب بس بھی کرو مائی پرنسس، اور کتنے آنسو بہاؤ گی؟ اب بس، بہت ہو گیا، اب ایک بھی آنسو نہ گرے تمہارا۔ ماہر خان نے اسے پیار بھری ڈانٹ پلائی۔ ہم نے سب کچھ برا کر دیا نا بابا؟ وہ ہچکیوں کے دوران بولی۔ نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب انشاءاللہ کچھ بھی برا نہیں ہوگا، سب اچھا ہوگا۔ ماہر نے پرنسس کی کمر سہلائی۔ لیکن وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے نا اسے؟ بس اب اس کی پریشانی لاحق تھی جس کا جانے کتنی بری طرح دل توڑ بیٹھی تھی۔ وہ کون؟ ماہر خان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے جان بوجھ کر پوچھا۔ وہ یہ بابا، وہ ہچکچاتی ہوئی بری طرح چلائی۔ ارے کبھی یہ کبھی وہ، آخر کون بھائی؟ جبران نے بھی اس کی بات بیچ میں کاٹی، مگر ان سب نے مسکراہٹ دبا کر ہی رکھی۔ ارشن ہوں گے، آپ جانتے ہیں ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہم نے اپنا ہی گھر برباد کر دیا۔ اب ہم اپنی غلطی کیسے سدھارنا چاہتے ہیں؟ ہم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں بابا۔ وہ بلک بلک روتی اپنی اصل پریشانی انتہائی معصومیت سے بیان کر گئی۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کو اس کی بات نے انتہائی خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ تب ماہر خان نے پاشا ابراہیم کو میسج کیا کہ وائٹ پیلس میں نکاح کا بندوبست کیا جائے۔ اس کے یہ الفاظ بنون مہابیر کے ذریعے ارشن تک پہنچے تھے اور ادھر دل نے پستیوں سے سر پٹکا، مگر بظاہر وہ ٹھیٹ بنا بے تاثر چہرہ لیے ہی بیٹھا رہا۔ یہ میسج تقریباً سب کو ہی ایک خوشخبری کی طرح فارورڈ کیا گیا تھا۔ تب فلزا کی ظرافت پھڑکی۔ کیا بات ہے؟ تو برسوں بعد ایک شدید سی گل کی سنی ہی گئی علیزے، دلہن صاحبہ خود نکاح کے لیے بے تاب ہیں، تو تمہیں نہیں لگتا کہ کسی کو ابلے ہوئے آلو جیسا منہ بنانے کے بجائے ہمیں کچھ میٹھا کھلانا چاہیے؟ علیزے نے بھی اپنی ہنسی دبائی تھی اور ارشن نے اپنے سنجیدہ چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگائے رکھا۔ دلہے صاحب کی گردن میں تو ابھی سے سریا فٹ ہو گیا ہے، پیلس پہنچ کر جانے کیا ہوگا۔ فلزا پھر بولی تو اب کی بار ارشن کی سرد سی گڑاہٹ گاڑی میں گونجی تھی۔ جھوٹی گواہی دینے والوں کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے اب فضول کی بکواس کرنے والوں کے بھی ہونٹ سینا پڑیں گے۔ فلزا نے وہ تاثرات دیے جیسے کہنا چاہتی ہو میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، 2-4 دن بھون کی طبیعت علیل ہے، 2-4 دن کنارے کنارے چلیں گے ہم۔ اب مہاجن پر بار بار خشی طاری ہو رہی تھی۔ خان شمشان خیل بکرے سانڈ کی طرح چنگاڑ رہا تھا۔ بیٹے کی ادھڑی لاش دیکھتے ہی وہ پاگل کتے کی طرح دشمن کی بو سونگھتا پھر رہا تھا، مگر حسب معمول کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ہاں، دیا کے غائب ہونے سے شک یقین میں بدل گیا تھا کہ یہ کام ان کے سب سے بڑے جانی دشمنوں کا ہی ہے۔ مہارانی جلال اوڈھو، سردار چانڈیو بھی یہیں موجود تھے اور خان شمشان خیل کا دھواں چہرہ دیکھے گئے۔ حشمت راؤ کی جانب سے بھی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ جلاد اس کی ناک کے نیچے سے اس کی پوتی لے کر گیا تھا اور حشمت راؤ کو ادھر بھی خبر ملی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ خیل حویلی کی جانب روانہ ہوا۔ ہر طرف تباہی بربادی تھی۔ آگ بجھا کر دھوئیں کے بگولوں پر قابو پایا گیا تھا۔ اب اس کے گارڈ حویلی کا چپا چپا چھان رہے تھے۔ آخرکار زمرد کے کمرے سے ہی ایک چٹ ملی تھی جو اس کے آدمی نے خان شمشان خیل کو تھمائی۔ اسے جلدی جلدی سے کھول کر دیکھی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بڑا شوق ہے تم لوگوں کو ہمیں تحفے بھیجنے کا، اب اگر جشن منا ہی رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا تحفہ ہماری جانب سے۔ تمہارے بیٹے کی لاش ہماری جانب سے آخری وارننگ ہے تمہیں۔ اب اگر ایک مزید بے گناہ کی بھی لاش گری تو بالکل اسی طرح گھر میں گھس کر باقی 2 بیٹوں اور تم سب کے خاندانوں کو یوں ہی عبرتناک موت ماریں گے، تو سنبھل کر، مزید ایک بھی لاش نہیں، سمجھے؟ جلاد وہ غصے سے بالکل پاگل ہو چکا تھا جب اپنے گارڈز پر چلایا۔ اے سنو،
مجھے ان جلادوں کی دوسری بیٹی چاہیے، زندہ یا مردہ ہو، کھا لاؤ اسے کہ وہ دوسری سے بھروتی آیا ہے۔ اگر اس نے کوئی رکاوٹ پیدا کی تو اسے بھی گولیاں سے بھون دینا، اگر ناکام واپس لوٹے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دینا، سمجھے؟ اب دفعہ ہو جاؤ۔ خان شمشان پھیل نے اپنے منہ سے جھاگ اڑائی۔ 3 گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ وائٹ پیلس کے بیسمنٹ میں جمع ہو چکے تھے، جہاں احان پہلے ہی سے ان سب کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ احان نے دیا کو سینے سے لگایا۔ ہمیں معاف کر دے بھائی، ہم بہت برے ہیں۔ وہ پھر سے سسک پڑی۔ اپنا ہی وجود سب کا مجرم سا لگ رہا تھا۔ فلزا نے ایک سرد سی آہ بھری، روندو کہیں کی۔ فلزا منہ میں ہی بڑبڑائی۔ وہ بھی سب سے مل ہی رہی تھی کہ سب کو پیچھے چھوڑ وہاں رکنے کی بجائے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ مہابیر اس کے پیچھے ہی چلا آیا، وہ جو آ کر صوفے پر گرا تھا اور پشت گردن ٹکار کر آنکھیں موندی تھی۔ مہابیر نے کندھے پر ہاتھ رکھتا تو اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اپنے ڈیڈ کو دیکھا۔ کیا ارادہ ہے شیر؟ مہابیر نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے ارادے تو برسوں سے پہلے میرے منہ پر مارے گئے ہیں ڈیڈ، اسی لیے میں نے اب اس معاملے میں کوئی بھی ارادہ کر کے خوش فہمیاں پالنا کب کی چھوڑ دی ہیں۔ کفلنگز فولڈ کرتے اس کا لہجہ کرب و اذیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شیر، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ سب تیاری مکمل ہے، بچی نکاح کی تجدید چاہتی ہے، تم تیار ہو؟ مہابیر نے اسے بغور دیکھتے کہا، مگر اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر یا خوشی کی رمق نہ نظر آنے پر کافی مایوسی ہوئی۔ شاید وہ اس معاملے میں اپنی ناحق بہنپاہ قسمت پر اب بھی بے یقین تھا۔ جیسا آپ لوگ کہیں ڈیڈ، میں کر لوں گا۔ اس نے نگاہیں چراتے اپنا دامن بچایا۔ مہابیر نے سرد سی آہ بھری۔ اچھا پھر احان کے کمرے میں جا کر تیار ہو جاؤ، تمہاری پنکی دادو یہ کمرہ ڈیکوریٹ کروانے والی ہیں۔ مہابیر نے اسے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ارشد نے کرب و اذیت کی انتہا سے آنکھیں زور سے بند کی اور اپنی کم پٹیاں سہلائیں۔ اب یہ تو طے تھا کہ خود کو اس پر مسلط نہیں کرنے والا تھا، نہ ہی اسے اب اس کی جانب سے کوئی خوش فہمی رہی تھی۔ مہابیر باہر آیا تو سامنے ہی سوہم خان اور پاشا ابراہیم سے سامنا ہو گیا۔ کیا بات ہے بڑے پاپا، آپ کچھ اداس لگ رہے ہیں؟ مہابیر نے پاشا ابراہیم کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں، امن کو کال کی تھی کہ وائٹ پیلس آ جائے، مگر اس نے منع کر دیا، یہ بول کر کے کہ جب جزا وائٹ پیلس میں آنے کے لیے تیار ہو جائے گی تب ہی وہ بھی وائٹ پیلس میں آئے گا۔ سوہم نے کہا تو ان کے قریب آتے آریان کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا، مگر فوراً اپنے تاثرات چھپا گیا۔ چلیں بھائی، دلہا صاحب بھی تیار ہیں، تیاری مکمل ہے، چلیں نیک کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے، آریان نے بظاہر بشاشت بڑے لہجے میں کہا تو اس کی جانب دیکھ سب متوجہ ہو گئے۔ خضر بالکل تیار آنی کے سامنے کھڑا جیل سے اپنے بال سیٹ کر رہا تھا اور کافی دیر سے علیزے کا انتظار کر رہا تھا۔ خواتین تو دیا کمرے میں ایسا گھسی تھی کہ باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، مگر اب کچھ ہی دیر بعد علیزے پوری طرح تیار کمرے میں داخل ہوئی تو وہ مبہوت رہ گیا۔ پیچھے مڑا علیزے اکڑائی ہوئی گردن اس تک آئی تھی۔ آخر اپنی تیاری پر فل کانفیڈنس جو تھا کہ تیاری اگلے بندے کو اور خاص کر اس کو چاروں شانے چت کر دینے والی ہے۔ سرخ پیروں تلک میکسی پر ہلکا سا گولڈن کام، سرخ اسکارف، ہلکا میک اپ، گولڈن چھوٹی چھوٹی نفیس سے جیولری اور حسن کو دو آتشہ کرتی اور سرخ لپسٹک۔ خضر نے کسی بھنورے کی طرح اس کے گرد چکر کاٹا۔ وہ مسکراتی رہی۔ خضر کے لب واؤ شیپ میں آئے۔ واؤ، ریڈ ڈریس، ریڈ لپسٹک۔ خضر نے کچھ ایسے آہ بھر کے کہا کہ وہ سرشار سی ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے جھاگ کی طرح بیٹھ جانا پڑا۔ قطعی ریڈ سلنڈر لگ رہی ہیں۔ خضر نے دانتوں تلے لب دبایا۔ وٹ دا، علیزے چلائی۔ گالی نہیں، خضر نے کہتے اس کو اپنے باہوں کے حصار میں بھرا۔ علیزے کا بری طرح موڈ آف ہوا تھا، تبھی منہ غبارے کی طرح پھول گیا، مگر خضر کی کان میں کی گئی سرگوشی سے وہ بھکلائی تھی۔ بوسہ لب سے نہیں چلتا یہ ہے کام، گالیوں کی یہ سزا اچھی نہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں اپنی لپسٹک خراب کروا کر جوکر بننے کا، اسی لیے منہ سنبھال کر بات کرو۔ علیزے نے اس کے بال کھینچے۔ نہیں، میں تو لوں گا۔ وہ بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ واقعہ ہوا تھا۔ خضر، اگر تم نے کوشش بھی کی تو میں بات نہیں کروں تم سے اور نہ ہی فنکشن اٹینڈ کروں گی۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی تو پھر یہ کس میں رات کو لوں گا؟ اس نے اطمینان سے فرمائش کی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب شرافت سے باہر چلو۔ علیزے نے بھی فی الحال اس کے لیے اس کی جان چھڑائی۔ وہ دونوں مسکراتے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر باہر آئے تھے۔ باہر رنگ و بو کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ احان بیسمنٹ سے اوپر کوریڈور سے گزر کر طویل ترین کشادہ لاؤنج میں آیا۔ وہ سامنے ہی کھڑی نظر آئی جو شاید رواحے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ لباس اب تک بدلنے کی توفیق نہیں کی تھی۔ احان کو سامنے دیکھ کر نگاہیں جھکا گئی، مگر احان کے ماتھے پر ڈھیر سارے بال آئے تھے۔ اپنے کمرے میں جاؤ عصابیشہ، اور اگر اپنے کمرے سے قدم بھی باہر نکالا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا یا تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ گرایا تو عصابی کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئیں۔ وہ پیچھے مڑ کر بھاگ کر اپنے کمرے میں غائب ہوئی تھی۔ کمرے میں اپنے بیڈ پر اوندھے منہ گر کر وہ بے تحاشا رونے لگی تھی۔ اپنے کمرے سے نکلتے رواحہ نے بیٹے کی یہ گھر افشانی خوب اچھی طرح سنی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھ کر اسے کچھ کہتی سب لاؤنج میں چلے آئے تھے۔
रवाहा सर झटकती दिया के कमरे में गई, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही इसके कदम ठा-ठक कर अपनी जगह पर रुके थे, मगर मुंह में माशाल्लाह बोलकर फौरन निगाह का ज़ाविया बदला। पीले, शॉकिंग पिंक और पैरेट कलर के मिजाज के लहंगे, रवाहा की हुड की गोल्ड की नफीस ज्वेलरी और ब्राइडल मेकअप में इस कदर हसीन और खूबसूरत लग रही थी कि निगाह नहीं ठहर रही थी। लहंगे के दुपट्टे पर गोटे की लैस थी। रवाहा ने आगे बढ़कर इसकी नज़र उतारी। पिंकी और रवाहा इसलिए बाहर आए। वो धीमे धीमे कदम उठाती धड़कते दिल के साथ बाहर आई थी, जहाँ पर सब मौजूद थे। वो जो कसरती, मजबूत और चौड़े जिस्म पर सादा सी स्याह टी शर्ट पहने लेदे अंदाज में बैठा था, निगाह एक जानिब उठी तो दिल ने कहा आज पूरी वजूद कुव्वत बसारत बन जाए, मगर कमबख्त जलील दिल ने ही इसका साथ नहीं दिया। इसे अर्शन के पहलू में बिठाया गया, दिया कि सांस सीने में अटकी, करीब से मखसूस मुल्ताना परफ्यूम की मसरूर कुन खुशबू सांसों में समाई तो दिल उछल कर हलक में आया, मगर वो तो हाथ की मुट्ठी बनाए इसे अपने होंठों पर जमाए, मुंह में हस्बे मामूल कुछ चबाता बिल्कुल बेगाना और लापरवाह सा बैठा था। निकाह की कार्रवाई शुरू हुई। अर्शन का पूरा वजूद कुव्वत समात बन चुका था जब मौलवी साहब ने अपनी मुतरन्नम धीमी सी आवाज़ से 3 मरतबा कबूल है बोलकर अपने होशो हवास में तमाम जुमले हकूक अर्शन के नाम कर दिए। दिल कमबख्त फिर खुशफहम होने लगा, मगर इसने बुरी तरह अपना सर झटका और मौलवी साहब की जानिब मुतवज्जा हुआ। लाउंज मुबारकबाद की सदा से गूंज उठी। फजर ने आगे बढ़कर इसका माथा चूमा और दिया कि ढेरों ढेर बलाएं ले डाली। महावीर ने आगे बढ़कर बेटे को सीने में भींचा। महावीर ने देखा सिर्फ माँ को दिखाने को इसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट थी। वीना, लिज़ी और फिल्जा लाउंज में मन्नी लोगों के साथ मिलकर एक तूफानी बदतमीजी सा बर्पा कर दिया था। अर्शन का फ़ोन रिंग हुआ। अपने डैड को मखसूस इशारा करके बाहर निकला। व्हाइट पैलेस में मौजूद हर कोई इन इशारों को समझता था, मगर सिवाय दिया के उससे इसे जाता देख घूंघट के नीचे से पहलू बदला। सब वहीं मौजूद थे। आहान ने इधर उधर देखा। इसकी तरकीब मद्देनजर रखते हुए कमरे से बाहर नहीं आई थी। आहान के दिल को कुछ हुआ था, मगर अभी कमबख्त दिल पर बड़ा सा पत्थर रखने वाला था। बेचैनी हद से सवा हुई तो यूं ही लाउंज से बाहर निकल आया। आहान सपाट सा चेहरा लिए बाहर गार्डन में बैठा था। ये व्हाइट पैलेस का बैकयार्ड था, जहाँ पर सफ़ेद रंगी कुर्सियाँ और टेबल सेट रखा गया था जो अम्ब्रेला शेप में था। आहान बाहर कुर्सी पर वहशत ज़दा सा चेहरा और तनी रगे लिए बैठा था, जबकि वो मासूम सी शक्ल बनाए भीगी पलकों से अपने बचपन की चाहत को ऊपर कमरे में देख खड़गी से देख रही थी। आज वो गुस्से में से क्या बकवास कर रहा था कि असाब शाह को शूट कर देगा। बकवास कर रहा था, वो इसे हरगिज़ शूट नहीं कर सकता था। एक मरतबा बचपन में इसे लगा था कि असाब शाह को इसकी वजह से चोट पहुंची है, तो कई बरस रातों को सो नहीं पाता था। इस वाक़े के डरावने ख्वाब इसे डराया करते थे। ऐसा कैसे कर सकता था? रगो-जह में खून बनकर दौड़ती थी इसकी सांस, सीने से इसकी सांस चलती थी। इसकी जुर्रत थी कि अपने गुलाबी लबों से इसके लबों को छुआ तो इस पाकीज़गी भरा फसोहैज़ आहान के दिल पर एक सरूर सा उतार के ऊपर खिड़की में साबिर शाह इसे देखकर ज़ख्मी सा मुस्कुराई थी। ना इज़हार करता है, ना इनकार करता है। आखिर ये बंदा चाहता क्या है? मगर तुम जो भी चाहते हो आहान माहिर खान, वो तुम्हें मालूम होगा। पर आज कोई मुझसे पूछे मैं क्या चाहती हूँ, तो मेरा जवाब हर बार हर सिम सिर्फ आहान माहिर खान होगा। आहान माहिर खान, क्योंकि ये तो तय है कि जितनी मोहब्बत इस दुनिया में मैं आसावी आहान माहिर खान तुमसे करती हूँ, इतनी मोहब्बत कोई नहीं करता होगा। और अब मेरा अकीदा है सिर्फ तुम्हें चाहना है, तुमसे मोहब्बत करना, खुद को तुम्हारे इश्क के रंग में रंगना है। और तुम देखना, तुम्हारे अंदर से इस गम गुस्से के ख़त्म करके मैंने तुम्हें मोम की तरह ना पिघला दिया तो मेरा नाम भी असावी आहान माहिर खान नहीं। वो दिल में पुख्ता इरादे बांधती, नाक से गैर मरी मक्खी उड़ाती, लापरवाह सी बोली, क्योंकि तारीख के बाद कि अगर व्हाइट पैलेस से जलादों को कोई मोम की तरह पिघला सकता था तो वो सिर्फ इनका इश्क था। आहान का दिल बेचैन सा था। इसे लगा वो समझ जाएगी उससे में बोल कर गया है, मगर अपने कमरे से बाहर ना आई। इससे बेचैन कर दिया था। आहान ने झटके से एक ज़रब लगाकर टेबल को गिराया। टेबल के साथ रखी कुर्सियाँ इसकी ज़रब लगने से ज़मीन बोस हुई थी, जबकि बाहर रवाहा जो इसकी तलाश में बाहर आई थी, अपने साहबजादे का करतूत देखकर लाउंज की दहलीज से उछली थी। उफ, अरे भला इसे क्या हुआ है? अब मजाल है कोई एक औलाद मुझ पर गई हो, सिवाय दिया कि ये दोनों आफतें अपने बाप पर चली गई हैं। मजाल है कोई एक हरकत माँ से अडॉप्ट की हो इन्होंने। इसको देख लो, बाप की तरह ग्रीन मॉन्स्टर बना रहता है। वो झंझलाती इसके पास आई, जो सर हाथों में गिरा कर बैठा था। तभी कंधे पर बहुत नरमी से हाथ रखकर इसे पुकारा। आहान कंधे पर एक मेहरबान सा लिम्स महसूस करके उसने सर उठाया। सामने अपनी जन्नत को खड़ा देख गुस्सा झाग की तरह बैठा, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला। अगर इस दुनिया में कोई चेहरा था, इसका माँ का था, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। वो माँ को देख इसके पहलू में मुँह छुपा गया। क्या हुआ है मेरी हरी बला को? रवाहा ने शरारत से छेड़ा और इसके घने बालों में हाथ फेरा था। मम्मा आप भी प्लीज़ यार। ओके हरी भला, नहीं तो सब्ज़ राक्षस बोल दूँ। अब की बार वो खुलकर मुस्कुराई थी, क्योंकि जानती थी इसकी लाडली और अनोखी बहू इसे सब्ज़ राक्षस ही बुलाया करती है। वो माँ के मुंह से अल्फाज सुनकर बेहद बौखला कर पीछे हटा और माँ को देखा, जो चेहरे पर मेहरबान मगर शरीर से मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अब इनका क्या कसूर था? बेचारी बेजान कुर्सियाँ इन्हें क्यों गिरा दिया? रवाहा ने इसका ध्यान बटाया। कुछ नहीं मम्मा, बस वैसे ही कुछ केस हैं जिसकी टेंशन है मुझे। इसने सफ़ेद झूठ बोलते माँ को टालना चाहा था। चल हट बदमाश, झूठ मत बोलो। बताओ क्या हुआ है मेरे प्रिंस को?
وہ اس کے بال بکھیرتی پوچھنے لگی، جبکہ غصہ تو شدید تھا جو صابری کو یوں دھمکا رہا تھا۔ رواحہ کو اس کا انداز بھی پسند نہ آیا، یہ اس کی پرورش نہ تھی۔ پتہ نہیں وہ اپنی ہی عجیب کیفیت سے پریشان تھا۔ احان، میں تو بیسٹ فرینڈ ہوں، تمہاری بتاؤ کیا ہوا ہے، اور تم جانتے ہو کہ مجھے ہمیشہ تمہارے دل کی بات تمہاری آنکھوں سے پڑھ لیتی ہوں۔ اب بتاؤ، آپ کی پاگل بہو نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ ماما، میں پاگل ہو جاؤں گا یا وہ پاگل کر دے گی مجھے، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی احان، ماہر خان، ماہر کی روح یا شیرنی بیدار ہوئی تھی شاید، تبھی اپنی پرنس پر چلائی تھی۔ مما، احان نے بے یقین نگاہوں سے ماں کو دیکھا، جبکہ رواحہ اسے تیز نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ ماں کے ادب کی خاطر نگاہیں جھکا گیا۔ بے شک یہ سب سے الگ وسیلے بھڑکتے شعلوں سے جلاد بنے پھرتے تھے، مگر اپنی ماں باپ کی تربیت اور ان کا احترام سب سے اول ترین درجہ پر رکھتے تھے۔ مجال ہے ان میں سے کوئی بھی ماں کے آگے ایک لفظ بول جائے۔ مما پلیز یار، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں بس سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، مجھے وقت دیں۔ احان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ تم مجھے بتاؤ، اسے علیحدگی کی دھمکیاں دیتے ہوئے تمہاری زبان کیوں نہیں لڑکھڑائی؟ اور اب یہ سلوک، یہ دھمکیاں، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ احان، ماہر خان، تم اسے مارو گے؟ اس سے پہلے میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ مما، احان نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا، جنہوں نے کل کی آئی ہوئی اپنی اس نکچڑی بہو کے لیے بیٹے کو سائڈ پر ہی لگا دیا تھا۔ وہ جیلسی میں جل بھن کر کباب ہوا تھا۔ مما، کیا آپ اس کل کی آئی لڑکی کے لیے؟ احان کے سارے الفاظ منہ میں رہ گئے جب دوبارہ رواحہ دھاڑی تھی۔ کل کی آئی لڑکی؟ ہاں، تو تم مجھے بتاؤ کہ کل کی آئی لڑکی وہ تمہارے لیے اتنی ضروری کیوں ہے؟ کیوں اس کے جانے سے انگاروں پہ لوٹ گئے تھے؟ کیوں اتنی تکلیف ہوئی تھی تمہیں؟ رواحہ کے سوالات پر وہ جل سا گیا تھا۔ پاگل آدمی! محبت میں محبت کو تکلیف دینے سے تمہیں راحت کیوں مل رہی ہے؟ پھر اسے اکیلا کمرے میں بند کیوں کیا ہے؟ کیا مل رہا ہے؟ میں نے اسے جسٹ وائٹ پیلس کی دہلیز پار کرنے سے روکا ہے، کمرے تک محدود رہنے کو نہیں کہا۔ جھوٹ نہیں بولو احان، ماہر خان، یہ تمہارے منہ کے الفاظ ہیں کہ اس کمرے سے باہر نکلی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ احان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ یہ بھی اپنے جلاد کی ظالم جلادنی ہی ہے، وہ محض سوچ ہی سکا۔ کیا میں جان سکتی ہوں کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ جب مرضی سے دونوں کا نکاح ہوا ہے، محبت کرتے ہو، تو یہ سب کیا تماشا ہے؟ مما، وہ میرے منع کرنے کے باوجود اپنے اس کتے دادا کے ساتھ اس دہلیز کو پار کر کے میری محبت کے منہ میرے مان پر جو مجھے اس پر تھا، میرے اعتماد پر تماچا مار کے گئی۔ بہت غلط کیا اس نے مما، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ رواحہ نے اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب گھمایا اور اس کی جانب دیکھا۔ احان، اس کے ماں باپ سے دور کرو گے اسے تو بہت بڑا ظلم کرو گے، تمہیں کوئی حق نہیں، اسے اس کے ماں باپ سے دور کر دو۔ وہ ایسے گھر میں پیدا ہوئی، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بے قصور ہے۔ اور بتاؤ، اس سب میں اس کی ماں کا کیا قصور ہے؟ ماما، میں نے اسے کسی سے ملنے سے نہیں روکا تھا، جلد یا بدیر میں اسے اس کے ماں باپ سے ملوا دیتا، مگر وہ حشمت راؤ، اسے جانتی ہے نا آپ، وہ ذلیل انسان جو ایسی اپنی پوتی جیسے ہزاروں لڑکیوں کو اپنے پاؤں تلے رونت چکا ہے، کئی معصوم بچیوں کی جان لے چکا ہے۔ میں اس پر ایک سیکنڈ کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا، تو کیسے اسے اصابری سونپ دیتا؟ میرے سامنے آ بھی گیا، وہ رذیل شخص میری بیوی کا نکاح کروانے والا تھا کسی سے، احان، ماہر خان کی بیوی کا۔ وہ اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا، عمر بھر کی اوپر کھڑکی پر کھڑی یہ سب سن کر کانپ اٹھی تھی، آنکھوں میں فوراً نمی آئی۔ جو اس کے آئیڈیل تھے، اس کا مان تھی، جو اس کا غرور تھے، آج ان کی سچائی جان کر وہ اندر سے ریزہ ریزہ ہوئی تھی۔ اپنوں کی حقیقت سے اندر سے توڑا تھا، اتنے سال دھوکے کی زندگی جی رہی تھی، مگر اسے اگر کسی نے زندہ رکھا تھا تو اس کا مان تھا۔ چلو جو بھی ہوا، احان، اسے بولنے کی کوشش کرو، تمہاری اپنی سگی بہن کی مثال تمہارے سامنے ہے کہ جو اسے سکھایا گیا، جو اس کے دماغ میں بھرا گیا، اسے وہی سچ لگا۔ صابری نے تو پھر کئی برس اپنوں کے بیچ گزارے، اپنے خاندان کے بیچ، یہ سب اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ اگر دیا قصوروار نہیں تو صابری بھی نہیں ہے، تمہارے ڈیڈ تمہیں بلا رہے ہیں، تم نے کھانا نہیں کھایا تو دیکھنے چلی آئی، اب جلدی سے اندر آ کر کھانا کھا لو۔ رواحہ بول کر رکی نہیں بلکہ اندر چلی گئی، جبکہ صابری جو بالکنی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی، بوجھل قدموں کے ساتھ اندر چلی گئی۔ احان اب سکون کا سانس خارج کرتا اندر گیا۔ صبح معجزہ کی آنکھ کھلی تو جان لیوا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی۔ انگڑائی لیتے بازو فضا میں تھم گئے، اسے یاد آیا کل رات وہ صوفے پر ہی سو گئی تھی، پھر یہاں اپنے کمرے میں بیڈ پر کیسے آئی؟ اس سے آگے سوچتے اسے جھرجھری سی آئی تھی، تب یہ سر جھٹک کر اٹھی اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو اپارٹمنٹ میں کوئی نہیں تھا، شاید وہ جا چکا تھا۔ معجزہ نے بے اختیار ہی ادھر ادھر دیکھا، بیزار سی شکل بنائی، اب بریک فاسٹ کون بنائے اور کون کھائے؟ اسی لیے واپس اپنے کمرے میں جانے والی تھی جب کچن میں سے الارم کی آواز آئی۔ متجسس سی ہو کر کچن میں گئی تو ڈائننگ ٹیبل پر رکھا الارم تھا۔
جسے اس کے کلاس میں جانے کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے کا سیٹ کیا گیا تھا۔ ٹیبل پر گرم گرم بریک فاسٹ بالکل تیار تھا۔ معجزہ حیران ہوئی، وہ شاید ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہاں سے نکلا تھا۔ اس نے خاموشی سے بریک فاسٹ کیا اور واپس کمرے میں آئی۔ سوچ کے سوئی بس ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر جلدی سے کلاس کے لیے نکلی۔ کلاس میں پہنچ کر مس فریال کو مارننگ وش کیا۔ ٹیسٹ ہوا۔ ایک انوکھی ہی بات ہوئی کہ آج ٹیسٹ میں سب ہی سے اچھے مارکس اسی کے تھے۔ مس فریال کی تعریف سے معجزہ کے پاؤں زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ اس قدر خوش تھی کہ انتہا نہیں۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ مس فریال کے ساتھ باہر نکلی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنا اچھا ٹیسٹ دو گی، مس فریال نے مسکرا کر کہا۔ مجھے خود بھی نہیں تھی، وہ مسکرا کر بولی۔ تو آخر ایک رات میں ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی اچھی تیاری کر لی تم نے؟ مس فریال نے جان بوجھ کر پوچھا۔ کسی نے تیاری کروائی ہے میم، وہ ان کے پیچھے چلتی بتا رہی تھی۔ تو تمہیں اب اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کی جان ہی نہیں چھوڑنی چاہیے، بالکل بھی۔ جو اتنا اچھا پڑھا سکتے ہیں وہ آئندہ بھی ایسے ہی تمہیں بہترین طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ مس فریال نے اسے نادر مشورے سے نوازا۔ جی مس۔ مس فریال اینجل وارڈ کی جانب مڑ گئی۔ معجزہ جزا ٹرسٹ کے ہال میں کھڑی کچھ سوچنے لگی۔ ہاں، یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں۔ اس کی گردن اکڑ گئی۔ وہ اس پر تو بہت رعب جما کر کہا جا سکتا تھا کہ معجزہ کو اسی سے پڑھنا ہے۔ کچھ سوچتے قدم خود بخود ایک راستے کی جانب گامزن ہو گئے تھے۔ بہت بڑے سے بلیک روم کے باہر وہ پینٹ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے گلاس وال کے اس پار کھڑا گلاس وال سے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ رہا تھا جس کے سامنے ایک لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا اور لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر امن وہاں سے نکل کر اپنے کیبن تک آیا تھا اور اس وقت یہاں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ امن نے اپنا فون پاکٹ میں سے نکال کر اس میں ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر دیکھ اسے سکون ملا تھا۔ علی وزیر مینشن میں ایک کربلا برپا تھی۔ علی وزیر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پولیس اس گھر کا چپا چپا چھان چکی تھی مگر کوئی سراغ ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ابھی پولیس وہاں سے نکلی تھی اور امن کو اسی بات کا انتظار تھا۔ تب اس نے اپنے چہرے پر ماسک لگا کر علی وزیر کے نمبر پہ ایک ویڈیو کال کی تھی۔ وہ جو جھکے کندھے لیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اپنے فون پر ایک ان نون نمبر دیکھ کر بری طرح چونکا۔ یہ کال کڈنیپر کی بھی ہو سکتی تھی۔ تبھی جلدی سے یس کر لی۔ کیمرہ آن ہوا مگر سامنے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ کون ہے؟ مونا تمہارے پاس ہے نا؟ جلدی بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ علی وزیر چلایا۔ امن آریان پاشا یاد ہے علی وزیر، تمہارا فیورٹ اسٹوڈنٹ جس کی آئیڈیل ٹیچر تھے تم۔ امن کی سرسراتی آواز فون میں سامنے والے کو سنائی دی تو علی وزیر کو یوں لگا جیسے وہ بے جان ہو جائے گا۔ وہ کئی لمحوں تک کچھ بول نہیں پایا، نہ ہی کچھ بولنے کے قابل تھا۔ اچھا موبائل اسکرین پر دیکھو، امن نے کہا تو علی وزیر کے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی جانب دیکھا۔ امن نے اسکرین کو بلیک روم سے اٹیچ کیا جہاں علی وزیر کی لاڈلی پوتی، اس کے جگر کا ٹکڑا، لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیمرے میں لیپ ٹاپ کی پشت پر صرف ایپل کا سائن نظر آ رہا تھا اور ان کی پوتی کا خوفزدہ سرخ چہرہ۔ آج علی وزیر کا ایک گھناؤنا فعل اس کے منہ پر مارا گیا تھا۔ اچھا تمہیں کیا لگتا ہے مونا اس لیپ ٹاپ پر کیا دیکھ رہی ہوگی؟ امن کی آواز پر وہ جو زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ نہیں، میں امن آریان پاشا، وہ معصوم ہے، وہ بے قصور ہے۔ اگر بدلہ لینا ہے تو مجھ سے لو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو مگر اسے چھوڑ دو۔ وہ ابھی 10 سال کی معصوم بچی ہے۔ علی وزیر گڑ گڑایا تھا۔ معجزہ بھی صرف 10 سال کی تھی، وہ بھی معصوم تھی اور میں بھی، ہم بھی معصوم اور بے قصور بچے تھے علی وزیر، مگر تمہاری گندگی سے بھری اور گھناؤنی سازش کے بھینٹ چڑھ گئے۔ مگر اب فکر مت کرو، تمہاری آخرت سنوار رہا ہوں، کیونکہ جلد یا بدیر انسان کے گھناؤنے گناہ اس کے منہ پر مارے جاتے ہیں تو تمہاری کالے کرتوتوں کی سزا تمہاری پوتی بھگتے گی۔ تم اسی دنیا پر ایک عذاب بھگت کر مرو گے۔ سوچو جب وہ بچی وہ ویڈیوز دیکھ کر جو تم مجھے دکھاتے تھے کسی کے سامنے اپنا آپ پیش کرے گی، کم عمری میں ہی کیا بن جائے گی تو کیا ہوگا؟ امن نے موبائل فون پر دیکھا جہاں علی وزیر اپنے دل کے مقام کو مسلتا اوندھے منہ زمین پر گرا تھا۔ امن تلخی مسکرا دیا اور فون بند کر دیا۔ فون کو بند کر کے پاکٹ میں رکھا اور جس سے بات کرنی آئی تھی یہ سب دیکھ اور سن کر ٹانگیں کانپنے لگی، اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں دبانے لگی۔ امن کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا تو ماتھے پر بے شمار بل آئے تھے۔ آخر کس کی ہمت ہوئی تھی اس کے منع کرنے پر یہاں کا رخ کرنے کی؟ آگے بڑھ کر دیکھا تو اسے دیوار سے لگے تھر تھر کانپتے دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔